ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين قائد غر المحجلين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وشفاء محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و ثنا کے بعد گرامی قدر خطبہ کے دوران جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت نے دو چیزوں کے حصول جو ہے کا ذکر کیا ہے کہ دو چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. ایک کا تعلق جو ہے وہ دنیا کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے. جس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اس کو مغفرت کہتے ہیں اور جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے اس کو جنت کے نام سے تعبیر فرمایا ہے. جب اس کا ذکر کیا تو جو لفظ ہیں وہ بڑے قابل توجہ ہیں. فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. ساریو جلدی کرو، تیز دوڑو مغفرت کی طرف. ویسے تو ہر کام میں کہتے ہیں سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، بردباری تحمل ہونا چاہیے، پھر کسی کام کا فیصلہ کرنا چاہیے، ایسا ہی ہے. لیکن کچھ کام ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا کہ جلدی کرو، ان فرصت کے لمحات کو ضائع نہ ہونے دو. ان میں سے ایک تو یہ ہے نیکی. نیکی میں کبھی تاخیر نہ کرو. اسی طرح رب سے معافی مانگنے میں کبھی تاخیر نہ کرو. بعض دفعہ ہم جس ماحول کے اندر رہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں چلو یار ایک دو ماہ کے بعد معافی مانگ لیں گے.
پتہ نہیں پھر ماحول ہی نہ بنے، ذہن ہی نہ بنے معافی مانگنے کا، انسان اس طرف آئے نہ، بلکہ یاد رکھو فرمایا کہ تیز کرو، دوڑ لگا دو، مغفرت کی طرف اللہ سے معافی مانگو، اس میں کبھی بھی تاخیر نہ کرو، ہو سکتا ہے پھر بندے کا کبھی ذہن ہی نہ بنے۔ مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس نے اللہ کے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے بھی پوچھنا کہ ہماری عمر کتنی ہوگی۔ تو اللہ کے پیغمبر نے آ کے بتایا بھائی تیری عمر 1000 سال تیری عمر ہے، 1000 سال۔ پہلے بڑا متقی تھا، پرہیزگار تھا، بڑی اچھی زندگی گزار رہا تھا، جب اسے پتا چلے گا نا 1000 سال تو کہنے لگا ایسے ہی میں عبادت میں اپنے آپ کو مشقت میں اٹھائے رکھوں، مشقت میں پڑا رہوں، اس لیے وہ کہنے لگا 900 سال گناہ کر لیتا ہوں، آخری جو 100 سال ہوگا نا 1 صدی، اس میں رب سے معافی مانگ لوں گا۔ تو جسے گناہوں کی عادت پڑ جائے پھر پلٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر واپس آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ 900 سال وہ گناہ کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ آخری دن بھی آ گئے، کہنے لگا ابھی بڑے سال پڑے ہیں، کہاں صدی گزرنی ہے جا کے، 90 سال گناہ کر لیتا ہوں، آخری 10 سال رب کو راضی کر لوں گا، بات بن جائے گی۔ وہ 90 سال بھی گزر گئے لیکن معافی کی توفیق نہیں ہوئی۔ پھر کہنے لگا چلو آخری سال تو ضرور رب کو منا لوں گا، 9 سال پھر گناہ میں گزار دیے، جب آخری سال شروع ہو گیا کہنے لگا اینڈ والا مہینہ تو ضرور معافی مانگوں گا۔ اب جب وہ مہینہ بھی شروع ہو گیا کہنے لگا آخری 10 دن تو معافی مانگ لوں گا، پھر آخری ہفتہ رہ گیا، پھر کہنے لگا ایک دن جو رہ جائے گا نا صبح کے وقت بس میں اور مصلی صبح کے وقت بس جو ہے عفو ہو جائے گی۔ مولانا روم کہتے ہیں صبح سے شام ہو گئی لیکن اسے معافی کی توفیق نہیں ہو سکی، اس لیے معافی میں کبھی تاخیر نہ کرے، ہو سکتا ہے ایسا ذہن ہی نہ بنے، پھر وہ لمحات ہی میسر نہ ہو، اس لیے قرآن مجید نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، مغفرت میں رب سے معافی مانگنے میں کبھی تاخیر نہ کرو، بس دوڑ لگا دو۔ کیا لگا دو؟ بس دوڑ ہی لگا دو، لہذا کسی طرح کی اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر دیکھیں نا، ہو سکتا ہے کہ زندگی کے دن ہی میسر نہ ہو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، انسان کی زندگی ختم ہو جائے، پھر انسان کے پاس پچھتاوے کے سوا پھر کچھ بھی نہیں رہ جانا۔ وہ مجھے ایک فقیر کی بات ذہن میں آ گئی، وہ کہتے ہیں بازار کے اندر رو رہا تھا، ایک جیسا آپ جیسا کوئی بندہ دنا وہاں سے گزرا، اس سے پوچھا بابا جی کیوں رو رہے ہو؟ کہتے یار ان کو بڑا سمجھایا ہے ان بازار والوں کو کہ وہ بلا رہا ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، مجھ سے معافی مانگ دو، یہ مجھے کہہ رہے ہیں بابا جی ہمارے پاس ٹائم کوئی نہیں، فرصت کے لمحات ہوں گے تو معافی اس سے مانگ لیں گے، ہمارے پاس وقت کوئی نہیں ہے، اس لیے رو رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں آ جاؤ، یہ کہتے ہیں ٹائم ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر آپ اس دنیا کے ہجوم سے قبرستان کی طرف چلیں گے، شہر خاموشہ میں، چلو ان کے پاس ٹائم نہیں، وہ تو ٹائم گزار کے گئے ہیں نا، ان کے پاس تو یہی وقت ہے نا، چلو ان سے ہی رب کی کوئی بات کروا دیں۔ تو جب وہاں گئے تو وہاں بھی رو ہی رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وہی شخص نے دیکھا کہ بابا جی یار کیا ہو، بازاروں میں بھی روتے ہیں، قبرستان میں بھی روتے ہو،
وہاں تو یہ معاملہ تھا کہ یہ نہیں مان رہے تھے دنیا والے، وہ راضی تھا، اور یہاں کیوں رو رہے ہو؟ کہا یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے، یہاں یہ مان رہے ہیں وہ نہیں مان رہا۔ ہو سکتا ہے زندگی کے وہ لمحات ہی میسر نہ ہو، زندگی کا وہ وقت ہی میسر نہ ہو، اس لیے قرآن کا پیغام یہ ہے معافی مانگنے میں تاخیر نہ کریں، اس میں بالکل جو ہے وہ تاخیر نہ کریں۔ ہو سکتا ہے زندگی کے وہ لمحات ہی میسر نہ آئیں، لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھیے، وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں کوئی عجز اور انکساری بھی لے کے آئے، یہ بات یاد رکھیے۔ عموماً ایک سوال ہوتا رہتا ہے عموماً کہ دیکھیں جی جب اوریجنل توبہ ہی نہیں ہے، زبانی توبہ ہے، تو توبہ کا فائدہ کیا؟ ایسے کہتے ہیں نا جی، بندے کا دل اور کچھ کہہ رہا ہے، زبان کچھ اور ہی کہہ رہا ہے، جب اوریجنل معافی نہیں ہے، توبہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں جو کلمات آپ زبان سے ادا کریں گے اللہ کرم کرے گا تو دل پہ بھی اثر ضرور ہوگا۔ کیا جب دل پہ اثر ہوگا نا تو پھر بات بن جائے گی، اس لیے اس کے در کو چھوڑے نہ، بار بار اس سے معافی مانگے۔ آپ کہیں گے کوئی لمٹ بتا دیں، کوئی حد بندی بتا دیں، کتنی دیر تک معافی مانگے؟ 70 مرتبہ بھی مانگنی پڑے تو اس کا دروازہ نہ چھوڑے۔ کیا خیال ہے؟ اس کو معافی مانگنے والے بندے بڑے پسند ہیں، عجب خود پسندی اس کو پسند نہیں ہے، کہ جو ہم کہتے ہیں جی میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں۔ ہمارے دیہاتوں میں لوگ جو ہے نا پتہ کیا کہتے ہیں، جب انہیں کہنے جی کہ حضرت بس اب کافی زندگی گزر گئی ہے، تو معاذ اللہ وہ آگے سے پتہ کیا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے کون سے گناہ کیے۔ کیا خیال ہے؟ اس کو خود پسندی پسند نہیں، عجب اس کو پسند نہیں ہے، عاجزی اس کو بڑی پسند ہے۔ جو اس کے دروازے پہ جو ہے وہ منگتا بن کے آ جائے، بیکاری بن کے آ جائے، گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آ جائے، اس کا در رحمت کھلا ہوا ہے، اس میں کبھی تاخیر نہ کریں۔ یہ نہ کہنا کہ میں خود ہی بڑا نیک ہوں، مجھے کیا معافی کی ضرورت ہے۔ اللہ کو یہ جملے بالکل پسند نہیں ہیں۔ جد الانبیاء کا نام تو آپ کو آتا ہے نا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ساری رات عبادت کی، صبح جب دن چڑھا نا اجالا ہوا تو بڑے خوش ہوئے، وہ سرور، وہ کیف، وہ رات کی تڑپ، وہ سارے لمحات سموئے ہوئے تھے ذہن میں، وہ خوشیاں۔ جب دن ہوا کہتے ہیں واہ کمال ہو گیا، عبادت کی لطف آ گیا، ایک جملہ بول دیا، نعم الرب رب ابراہیم، ابراہیم کا رب بڑا اچھا ہے۔ بات یہاں تک تو ہوتی تو ٹھیک تھا، کیا خیال ہے کہ ابراہیم کا رب بڑا اچھا ہے، اور ساتھ پتہ کیا کہہ دیا، ابراہیم کا رب بڑا اچھا ہے، اس کا بندہ ابراہیم بھی بڑا اچھا ہے۔ خلیل ہے، اپنوں کی گرفتی بڑی جلدی ہوتی ہے، کیا خیال ہے؟ انبیاء تو معصوم ہیں۔ یہ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ اللہ کو خود پسندی ایسے جملے رب کو پسند نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ اگر خلیل اللہ کہیں تو وہ پسند نہیں، ہم حقیر کہیں تو وہ کیسے پسند ہوں گے؟ کیا خیال ہے؟ کہہ دیا ابراہیم کا رب بڑا اچھا ہے، اس کا بندہ ابراہیم بھی بڑا اچھا ہے۔ آپ کی عادت کیا تھی؟ کھانا نہیں کھاتے تھے بغیر مہمان کے، اگلے دن پھر عبادت کی، مہمان آ گئے، اصل میں وہ فرشتے ہی تھے، آزمائش شروع ہو گئی۔ جب آپ کے پاس بیٹھے تو وہی مزہ، وہی لطف، اسی سرور میں تھے، عبادت کے مزے میں تھے، کہنے لگے یار آج تم آگے، اچھا ہوا تمہیں کھانا کھلاؤں گا، بڑا اچھا ہوٹل ہے،
ندی گزرتی ہے، لان ہے، اس کے بعد پارکیں بنی ہوئی ہیں خوبصورت، جس طرح ہم نقشہ کھینچتے ہیں نا جی، پھول لگے ہوئے ہیں، اس کے درمیان میں ایک بہترین کھانے والی جگہ ہے، وہاں تمہیں میں نے وہ دیکھی ہوئی ہے، تمہیں وہاں لے کے جاؤں گا۔ جس طرح ہمارے ہاں کوئی مہمان آئے، کوئی خاص مہمان ہو تو ہم بہت کچھ باتوں میں بتاتے ہیں، فلاں جگہ پہ لے کے جاؤں گا۔ جب آپ اس نے باتوں میں بہت زیادہ خواب دکھائے ہوئے ہوں گے، تو جب وہاں پہنچے ایسا کوئی ماحول ہی نہ ہو تو پھر کیا ہوگی؟ شرمندگی ہوگی نا، اس کے سوا تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہیں کھانا کھلاؤں گا، آؤ۔ آزمائش ہو گئی، جب وہاں پہنچے وہاں ایسا ماحول ہی نہیں تھا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ چیز جگہ مشتبہ ہوگی، اور بعض میں ہے کہ وہ جگہ تھی لیکن اللہ کو پھر جملے پسند نہیں تھے، آزمائش میں ڈال دیا، وہ جگہ ہی ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، مشتبہ ہو گئی کہ جگہ یہ تھی یا کوئی اور جگہ تھی۔ اس کے خلیل تھے نا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ مہمان ہیں میرے پرانے ہیں، میں نے تو بہت کچھ ان کو بتایا تھا کہ تمہیں فلاں جگہ لے کے جاؤں گا، کیا ماحول ہوگا، کیا منظر ہوگا، اچھا کھانا ہوگا، خوش ہو جاؤ گے تم، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، عزتیں تو ہی رکھنے والا ہے مالک۔ کیا خیال ہے؟ اپنے بندے ابراہیم کی عظمت کا اظہار فرما دے۔ اب پتہ جملہ کیا تھا؟ ابراہیم کیا مالک بڑا اچھا ہے، اس کا بندہ ابراہیم بھی بڑا اچھا ہے۔ تو جب وہاں گئے تو کچھ بھی نہیں تھا، کہا یا اللہ تو ہی عزتیں رکھنے والا ہے، اپنے بندے ابراہیم کی عزت کا عظمت کا اظہار فرما دے۔ تو پتہ ہے کیسے جواب کیا آیا؟ جواب یہ آیا، یہ جو دونوں مہمان ہیں نا، انہی سے دعا کرواؤ تو رب دروازہ کوئی کھول دے گا۔ اس لیے اس کو خودی والے جملے پسند نہیں، اسے ایسے جملے پسند نہیں ہیں، اس لیے عجز لے کے جائیں۔ وہ کریم بھی ہے، بخشنہار بھی ہے، لیکن بے نیاز بھی ہے، اس کی بارگاہ کا ادب کا خیال رکھے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ نے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں، بہت عظیم ہستی تھے، کہتے ہیں قحط ہو گیا پانی کا، بارش نہیں ہو رہی، سارے اولیاء صلحاء مالک بن دینار کی امامت میں اکٹھے ہوئے، کہتے ہیں پہلی صف میں 100 سے زیادہ تو اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی تھے، لیکن ہوا کیا؟ نماز استسقاء پڑھی، سب نے دعا کی، بارش کوئی نہ آئی، سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ مالک بن دینار اور آپ کا ایک دوست عبداللہ، یہ دونوں کہنے لگے، مالک بن دینار عبداللہ سے کہنے لگے یار تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، ہم نے بھی نہیں جانا۔ کہا کیوں؟ کہا لوگ کیا کہیں گے، بڑے ولی بنے پھرتے تھے، کیا خیال ہے؟ بڑا مقام تھا، سارے ولی اکٹھے ہو گئے، سارا شہر اکٹھا ہو گیا، بارش تو ہوئی کوئی نہیں ہے۔ کہتے مجھے لوگوں کا سامنے کرتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے، اس لیے میں تو یہاں ٹھہروں گا، تو بھی میرے ساتھ ٹھہر، جب رات کا اندھیرا ہوگا نا تو پھر جائیں گے۔ یہ دونوں وہاں رک گئے۔ جب رات کا اندھیرا ہو گیا واپس پلٹنے لگے تو کیا دیکھا؟ دور سے ایک شخص آ رہا ہے، اپنے ساتھی عبداللہ سے کہتے ہیں ذرا درخت کی اوٹ میں ہو جا، اس کو احساس نہ ہو کہ کوئی یہاں ہے۔ دیکھا تو ایک کالا رنگ کا کوئی شخص تھا، اس نے 2 رکعت اس میدان میں نفل پڑھے، نفل پڑھ کے دعا مانگی۔ دعا کے پتہ لفظ کیا تھے؟ پتہ نہیں کتنا مقرب تھا، تنہائی میں جو اس کو اللہ کے حضور قرب تھا، تنہائی میں اکیلا، کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا، کہنے لگا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، کہتا ہے یا اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست مخلوق پہ نہ ڈال، ٹھیک ہے ہم برے ہیں، ہماری وجہ سے مخلوق کیوں پہ پریشان ہو گئی ہے، یا اللہ تجھے جو مجھ سے محبت ہے اس کا صدقہ بارش نازل فرما مجھے تجھے جو ہونا تو یوں چاہیے، کہنا چاہیے یا اللہ مجھے جو تجھ سے محبت ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تجھے جو مجھ سے محبت ہے،
مالک بن دینار اور وہ آپ کا دوست دیکھ رہے تھے، یار کتنا بڑا اس نے جملہ بول دیا. کہتے ذرا دیکھو تو صحیح. کہتے ہیں تھوڑا سا ہم ہٹ کے دیکھا تو گرج چمک، اتنی دیر بھی نہ لگی، گرج چمک. اور پھر دعا کے لیے کہتا ہے یا اللہ برسا بھی دے اب بارش. کہتے ہیں بارش نازل ہو گئی. وہ درویش تو کالے رنگ کا تھا. میں نے عبداللہ سے کہا اس کا پیچھا کرنا، کہاں جاتا ہے یہ، اس کو جانتے کوئی نہیں بندہ، اتنا بڑا اس نے کام کر دیا ہے. وہ پیچھا کرتے رہے. وہ اس جگہ پہ چلا گیا کہ جہاں ہفتے میں ایک دن جو آنے والا دن ہوتا تھا، اس وقت غلام تقسیم ہوتے تھے بصرہ کے اندر. یہ بھی جاتا جاتا ایک خیمے کے اندر چلا گیا. مالک بن دینار اپنے دوست عبداللہ سے کہتے ہیں خیمے کو نشانی لگا لے، صبح آئیں گے، یہ تو کوئی غلام بکنے کے لیے آیا ہوا ہے. کہتے میرا دوست تو سو گیا پر مجھے ساری رات نیند نہیں آئی کہ اس نے رب سے کہا تھا تجھے جو مجھ سے محبت ہے، رب نے محبت کا اظہار بھی کر دیا. اس کا صرف دعویٰ ہی نہیں تھا بلکہ اظہار بھی ہوا، رب نے بارش برسا دی ہے. اب ہوا کیا؟ کہتے ہیں صبح سویرے نماز پڑھ کے ہم نکلے تو اس کا جو مالک تھا نا مجھے دیکھ کے کہتے ہیں مالک بن دینار حضور والا آپ کدھر؟ بہت بڑے عالم دین تھے، صوفی تھے، سارے لوگ جانتے تھے آپ کو. کہنے لگے یار میں کوئی غلام خریدنے کے لیے آیا ہوں. اس کے پاس جو بہترین غلام تھے نا، خدام تھے، بہترین غلام تھے، طاقتور، خوبصورت لین لگا دی. جب لین لگا دی تو عبداللہ سے کہتے ہیں یہ تو سارے سونے سونے رنگ کے ہیں، جو ہم نے دیکھا تھا وہ تو کالا اور گوجا تھا. کیا خیال ہے؟ یہ تو سارے سونے سونے رنگ کے ہیں. کہا کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ کہا ہاں ایک نکارا سا ہے اندر پڑا ہوا، میں نے تو مصیبت ڈال لی ہے اس کو لے کر، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ نکارا سا ہے، نکما سا ہے، اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے، اس کو اس لیے میں نے باہر نکالا ہی نہیں ہے، اس کو کوئی خریدتا نہیں ہے. مالک بن دینار چیخ کے کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہی جو نکارا ہے وہی سارے کام کا ہو. جس کو تم نکارا کہہ رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے سارے کام کا وہی ہو، اسی سے ہی سارا کام بنتا ہو. تو کہہ رہا ہے وہ نکارا ہے. جب وہ سب نے آیا عبداللہ سے کہتے ہیں مالک بن دینار دوست یہ وہی رات والا بندہ نہیں ہے؟ کہتا حضور والا وہی ہے. کہتے ہمیں بڑے ہی سستے داموں مل گیا، اسے تو کوئی خریدتا ہی نہیں تھا. اب ذرا سنیں بات کہ وہ بے نیاز بھی ہے، جو ہستی مٹاتا ہے اسے عطا بھی کرتا ہے. خود پسندی اس کے دربار میں نہیں چلتی، معافی مانگے لیکن اپنی ہستی کو مٹا کے. کہتے جب ہم غلام کو خرید کے نکلے نا، میں اور عبداللہ، میں نے پہلا سوال کیا کہ بتا تیرا نام کیا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ اب سنیں اس کا جواب پتہ کیا تھا؟ کہتے جی جناب غلاموں کے نام کیا ہوتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ غلاموں کے نام کیا؟ آقا جو رکھ دے، میرا تو نام ہی کوئی نہیں، جو آپ رکھ دیں گے مجھے وہی پسند ہے. پھر پوچھا تو کھائے گا کیا؟ کہتا جی حضور غلاموں کی خواہشیں کوئی نہیں ہوتی، مالک جو دے دے. کہتے میں حیران ہو گیا اس کی گفتگو سے. یہ کون کہہ رہے؟ ایک غلام اپنے آقا سے کہہ رہے ہیں میری کوئی چاہت نہیں، میری کوئی خواہش نہیں، جو تیری خواہش ہے وہی میری خواہش ہے، جو تیری رضا ہے وہی میری رضا ہے. اللہ کے بندو ہم تو ابھی تک اللہ کے بندے ہی نہیں بن سکے، دن رات اس کا دیا ہوا رزق کہتے ہیں لیکن درمیان میں کیڑے نکال رہے ہیں. اس کو فلاں چیز دے دی، مجھ کو فلاں چیز پہ رکھا، اس کو بہتر کھانا دیا، مجھ کو ہلکا کھانا دیا. اس لیے ایک صوفی نے کہا تھا اے اللہ کے بندے رب کا شکر ادا کر، کیڑے نہ نکال، اس پہ اعتراض نہ کر. تجھے پتا نہیں اگر تیرے لیے جلی سڑی سبزی اس نے لکھی ہے تو یاد رکھ جب وہ مخلوق کا رزق لکھ رہا تھا تیرا نام بھی اس نے یاد رکھا ہوا تھا. ہمارے تو شکوے ختم نہیں ہوتے. کہتے ہیں اس کے بندے ہیں لیکن شکوے آج تک ختم، سب کچھ اسے ہی دے دیا، مجھے کیا دے دیا؟ تو اس نے کیا کہا حضور والا غلاموں کی کوئی فرمائش نہیں ہوتی،
آقا جو عطا کر دے غلام اسی پہ راضی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گھر تشریف لائے تو بیٹا آیا جلدی سے، ہنڈیا کو دیکھا، ڈکن اٹھایا تو دیکھا اندر کیا ہے، کہا کدو شریف پکا ہوا ہے۔ بیٹے نے کہا کدو شریف میں نہیں کھاتا۔ آپ فوراً اٹھے، تلوار نے آنکھ سے نکالی، کہا جو تو نے کہہ لیا ہے اپنے جملے واپس لے لے، اگر اب تو نے کہا نا کہ مجھے کدو پسند نہیں تو میں تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ تجھے پتا نہیں کدو میرے مصطفیٰ کو پسند ہے، جو حضور کو پسند ہے غلاموں کو بھی وہی پسند ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں ہمیں تو ابھی تک بندگی کا طریقہ ہی نہیں آیا۔ جس رب نے اتنا کچھ دیا ہے ہمارے تو وہ شکوے نہیں ختم ہو رہے، ابھی تک اسی پہ کیڑے نکالے ہیں، مجھے فلاں چیز کیوں نہیں دی، فلاں دی ہے، فلاں کیوں نہیں دی، فلاں دی ہے۔ تو اس نے کہا غلاموں کے کوئی نخرے نہیں ہوتے، ان کی اپنی خواہشیں کچھ نہیں ہوتی، جو مالک عطا کر دے وہ قبول کر لیتا ہے۔ وہ کہنے لگا حضور والا، آپ فرماتے ہیں ہم تجھے غلامی کے لیے نہیں لائے، اپنا مدعا بیان کر دیا، ہم تجھے غلامی کے لیے نہیں لائے، ہم تو تجھے آقا بنانے کے لیے لائے ہیں۔ تجھ سے کوئی گر سیکھنے ہیں رب کو منانے کے، کوئی طریقہ سیکھنا ہے، کوئی وظیفہ پڑھنا ہے تجھ سے، تیرے لیے کمرہ گھر میں سجایا ہے، تو ہمارا پیر ہوگا ہم تیرے مرید ہوں گے، تو ہمارا مرشد ہوگا ہم تیرے خادم ہوں گے، تجھ سے سیکھنا ہے یار کو کیسے منایا جاتا ہے۔ اب سنیں، جو ہستی کو مٹاتے ہیں وہی مقام پاتے ہیں۔ کہنے لگا حضرت آپ اجازت دیں تو 2 نفل پڑھ لوں۔ آپ فرمانے لگے تمہارے لیے گھر میں کمرہ سجایا ہے، رستے میں کیوں؟ کہا جی بس جی کر رہا ہے، اگر اجازت دے دیں۔ مسجد آگے کہا پڑھ لو۔ نفل پڑھ کے پتہ ہے کیا بات کہی تھی؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جملہ دل کے کانوں سے سنے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کہتا ہے وہ غلام، یا اللہ ایک ہی راز تھی تیرا اور میرا، وہ بھی تو نے ظاہر کر دیا، وہ بھی تو نے ظاہر کر دیا، تو عرض یہ کر رہا ہوں، بتا یہ رہا ہوں، اس کی بارگاہ میں خود پسندی اور عجب نہیں چلتا، وہ عجز کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جو اس کے لیے آتے ہیں انہیں پسند کرتا ہے۔ وہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، ستار بھی ہے، لیکن بے نیاز بھی ہے۔ اس لیے جب اس کے دربار میں آئے تو عجز لے کے آئے۔ یہ بات پکی ہے، جس نے اس کے دروازے پہ دستک دے دی اس نے رحمت فرما دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک گویہ تھا، بڑا اس کا شہرت تھا، بڑا اس کا نام تھا، آخری عمر ہو گئی، نہ آواز کے اندر وہ خوبصورتی رہی، نہ جسامت کے اندر وہ حسن رہا، نہ وہ روب اور دبدبا رہا۔ اب ظاہر ہے جب تک کسی کی آواز ہے، شعرا ہے، لوگ اس کو سنتے ہیں، جب شعرا ختم ہو جاتا ہے، آواز میں وہ جو ہے وہ حسن نہیں رہتا، لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ قحط کا شکار ہو گیا، بھوک سے تڑپنے لگا، کہتے ہیں جنگل کی طرف چلا گیا، بلکہ قبرستان میں چلا گیا، قبرستان میں جا کے پتہ کیا دعا کرتا ہے رات کے پچھلے پہر، کہتا ہے یا اللہ میرا ایک نام تھا، ساری زندگی ہو گئی تیری نافرمانی کرتے ہوئے، بڑا میرا نام تھا، لوگ میرے نام کے نغمے الاپتے تھے، میرے آنے کا انتظار، اور اب یہ وقت آگے ہے میں بھوک سے تڑپ رہا ہوں، کوئی میری گائیکی، کوئی میری آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں، لیکن کوئی نہیں سنتا، لیکن تو آج بھی سن رہا ہے نا، تو میری بات آج بھی سن رہا ہے۔ فاروق اعظم کا دور اقدس تھا، الہام ہوا ہے، فاروق اعظم تہجد کا وقت تھا، وہ اللہ کا بندہ ہے کہ تڑپ رہا ہے بھوک کی وجہ سے، جاؤ ذرا جاؤ اس کی خبر لو۔ فاروق اعظم آئے دوڑتے ہوئے، کون سا اللہ کا بندہ ہے؟ جب اس نے دیکھا نا جناب عمر آ رہے ہیں، اس نے درگی لگا دی، عمر تو مجھے چھوڑیں گے نہیں ہے، میں تو نافرمان بندہ ہوں،
تو عمر نے پیچھے سے آواز دی امیر المؤمنین نے ٹھہر جا اے مسافر ٹھہر جا نہ جا، میں تجھے کوئی سزا دینے یا کوئی تکلیف دینے نہیں آیا، تیری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں اور تجھے کھانا کھلانے کے لیے آیا ہوں۔ جب رکا تو کیا دیکھا؟ وہ گویا، وہ آپ کے شہر کا وہ گویا تھا۔ تو کہنے لگے جناب امیر آپ کدھر؟ فرمایا تجھے بھوک لگی ہے، تجھے کھانا کھلانا ہے۔ وہ کہتا جی پہلی بات تو سوال یہ ایک جواب دے دیں میرے سوال کا، آپ کو کس نے بتایا؟ قربان جائے، آپ کو کس نے بتایا؟ میرا تو یہ راز تھا، کوئی جانتا نہیں ہے میں نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ جناب امیر نے کہا جس سے لو لگائی ہے نا اسی نے بتایا ہے، میرا بندہ بھوکا ہے۔ کہتے ہیں اس کی چیخ نکل گئی، چیخ مار کے کہتا ہے واہ میرے مالک، جس نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی، تجھے کبھی یاد نہیں کیا، تیرے حکموں کو توڑتا رہا، تو نے آج اس کی خدمت کے لیے کس بندے کو بھیج دیا ہے؟ جناب عمر کو بھیج دیا اس کی خدمت کے لیے۔ اور اگلا جملہ جو ہے اپنے آپ کو مخاطب کر کہتے ہیں جا اے بندیا، ساری زندگی رب کو بلائے ہی بلایا ہے، تو روٹی کے لیے تو نے بلایا ہے۔ کبھی اس سے معافی مانگتا، کبھی اس کے دروازے پہ دستک دیتا گناہوں کی معافی کے لیے، تو تیرے اوپر کس طرح کرم نوازی فرماتا۔ تو اس لیے اس کا در رحمت کھلا ہوا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اس کی طرف، مغفرت کی طرف، رب سے معافی مانگو۔ پھر اگلی بات فرمایا جنت عرضها السماوات، اور جنت اس سے مانگو۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے ذرائع اسباب جو ہیں ان کو حاصل کرو تاکہ تم جنت میں پہنچو۔ اب قرآن کا بڑا حسین ترتیب ہے، ذرا دیکھیں پہلے کیا فرمایا؟ پہلے ارشاد فرمایا معافی مانگو، اس کا بدلہ پھر جنت فرما دیا۔ اب جنت کا ذکر اس لیے کر دیا کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اس کی اونچائی اور لمبائی کا ذکر نہیں کیا۔ فرمایا جب چوڑائی دیکھیں گے لمبائی خود ہی سمجھ جائیں کتنی اونچی ہوگی، تاکہ بندے کے دل کے اندر ذوق پیدا ہو جائے، شوق پیدا ہو جائے وہ جنت کیسی ہوگی، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہم کریں گے۔ یہ آج کا وظیفہ ہے جو آج کا سبق ہے۔ فرمایا 4 صفتیں اپنے اندر پیدا کر لو، اللہ تمہیں یہ جنت عطا فرما دے گا۔ آیت نمبر 134 کے اندر ينفقون في السراء والضراء، پہلی صفت کیا ہے کہ اللہ جنت ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو متقی ہیں، اور ان کے اندر صفتیں کتنی ہیں؟ 4 صفتیں ہیں۔ یاد رکھ لیں گے نا، آج جو ساتھی بعد میں بھی آ رہے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا۔ 4 صفتیں اپنے اندر پیدا کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ پہلی صفت فرمایا ان مومنین اور متقین کی شان یہ ہے کہ جو جنت کے حقدار ہیں، خوشحال ہوں یا تنگ دست ہوں، وہ ہاتھ روکتے نہیں، ہاتھ روکتے۔ وہ جناب رابعہ بصری تھی نے رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، مہمان آ گئے کچھ، تو مہمان آ گئے تو خاتمہ کہتے ہیں اماں جی مہمان آ گئے ہیں، گھر میں جو ہے وہ آٹا وغیرہ کوئی نہیں۔ فرمایا کتنے ہیں؟ اماں جی 1 روٹی کا۔ فرمایا وہ بھی اللہ کے نام پہ دے، کیا خیال؟ وہ بھی اللہ کے نام پہ دے۔ وہ بھی اللہ کے نام پہ جب دے دی، تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ آیا جی آپ کے ایک عقیدت مند نے روٹیاں بیچی ہیں پکا کر۔ وہ کنیز جو ہے نا وہ اماں جی کے پاس لے گئی، گنا تو 5 تھیں، کہا واپس بھیجو، یہ ہماری نہیں کسی اور کی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ان کا یقین بھی بڑا پختہ تھے۔ کیا خیال ہے کہ خرچ کریں گے تو وہ عطا ضرور کرے گا۔ پھر دوسری مرتبہ پھر آیا تو 7 تھی، فرمایا یہ بھی ہماری نہیں ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا تو 10 روٹیاں تھی، گنا، فرمایا یہ ہماری ہیں۔ کنیز کو سمجھ نہیں آئی، اماں جی پہلے بھی وہ یہی کہہ رہے تھے آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ تو فرمایا تو سمجھی نہیں، ہم نے 1 دی تھی وہ 5 تھی، ہم نے 1 دی تھی وہ 7 تھی، اس کا وعدہ ہے 1 کے بدلے 10 دیتا۔ اس لیے میں نے کہا ہمیں کوئی کمی پیشی ہو سکتی ہے، اس کے وعدے جو ہے وہ سچے ہوتے ہیں۔
کیا خیال ہے؟ خوشحالی میں بھی تنگ دستی میں بھی وہ اللہ کے نام پہ دیتے ہیں۔ دوسرا فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ غصے کو پی جاتے ہیں۔ تیسرا والعافین عن الناس، فرمایا وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ غصے کو پیتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان جو ہے کنٹرول کر لیتا ہے، اندر اس کے اندر غصہ ہوتا ہے، فرمایا نہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں جو غصہ پیتے ہی نہیں، صرف معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اب ایک آخری سٹیج ہے واللہ یحب المحسنین، مرتبہ احسان وہ کیا ہے؟ فرمایا صرف غصہ پیتے نہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں، صرف معاف نہیں کرتے، آگے سے عطا بھی کر دیتے ہیں۔ جس بندے کے اندر یہ 4 صفتیں پیدا ہو جائیں، فرمایا اس کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ دعا ہے اللہ میں دین کا فہم نصیب فرمائے۔